ممبر شریف پہ تشریف فرما، بالخصوص نقیب اہل سنت حضرت علامہ اعظم صاحب اللہ قادری زیدہ مجدہ و شرفہ، شاعر اہل سنت حضرت علامہ مولانا جابر القادری صاحب بلا منظری اطال اللہ عمرہ، حضرت حافظ و قاری ارشاد صاحب حفظہ اللہ، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رشید النذیر الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ یا سیدی یا سیدی یا مرشدی یا منقلبی یا قرشی یا امام الانبیاء یا تاج الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین، من عرب ومن عجم، امن تذکر جیران بذی سلم، مزجت دمعا جرام مقلة بدم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، واحسن منك لم ترقت عینی واجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرعا من كل عیب کأنک قد خلقتا کما تشاء۔ بریلی کے قلندر عشق کے مفتی نے فرمایا تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ سیاح لمکاں خسرو خوبا، حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا تحفہ پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پہ اور پڑھ لیجئے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ وہ چاہیں بلائیں جسے یہ ان کا کرم ہے، وہ چاہے بلائیں جسے یہ ان کا کرم ہے، بے اذن مدینے کے نظارے نہیں ہوتے۔ خالد یہ تقدس ہے فقط نعت کا ورنہ، محشر
محشر میں تیرے وارے نیارے نہیں ہوتے. خالد یہ تقدس ہے فقط نعت کا ورنہ محشر میں تیرے وارے نیارے نہیں ہوتے. پھر بریلی کے قلندر نے کہا تھا صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا, باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا, مستبو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا, ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا, تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا, چاند جھک جاتا جدھر اگلی اٹھاتے بہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا, اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا. پھر بریلی کے قلندر نے کہا سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی, خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی, سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیجئے, اند شیشوں میں چمکا ہمارا نبی, خمسدوں کو رسا مستعطی چیکی ہے, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی, ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو, بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو, خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض تپش ہستی آمادہ اسی نام سے ہے, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم واہ 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 واہ, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. میں اس قوم کے سامنے بیٹھ کر کے خطاب کر رہا ہوں, یقین جانیں میرے زندگی کا پورا حصہ ہندوستان کے سب سے ہائی اسٹیٹ کیرلا میں گزرا الحمدللہ, لیکن میں دوست پور کو برسوں سے جانتا ہوں, ایسا نہیں کہ تاریخ جب لیا گیا تب سے جانتا ہوں, یہ تو مہربانی حضرت علامہ اعظم صاحب قبلہ کی کہ ان کی دعوت پر میں لبیک کہہ کر کے آیا. دوست پور والوں تمہارا نام میں بہت دنوں سے جانتا ہوں, لیکن یاد رکھے ایک ادبی شہر میں میں ایسے قوم کے سامنے بیٹھ کر کے خطاب کر رہا ہوں جس قوم کا چہرہ اتنا حسین ہے نا, جس قوم کا چہرہ اتنا جمیل ہے نا, کہ اللہ اکبر دور رسالت معاب سے لے کر کے حضور کے ظاہری وصال مقدس کے بعد بغداد شریف کی سرزمین پر اللہ اکبر منگولوں نے حکومت کیا, اور اس کے بعد مسلمان کی گردنوں کو کاٹ کر کے میں ہندوستان میں کھل کر کے گفتگو کرتا ہوں. اللہ اکبر, ڈر اس بات کا نہیں ہے, مجھے حق بات بولنی ہے, چاہے انسان کے سینے پہ چڑھ کر کے بولنا چاہیے, اپنے حق کی بات کرو. ہندوستان کی آئین کے اعتبار سے اللہ اکبر جب بغداد میں حملہ کیا, اللہ اکبر ایسی صورت میں تاتاریوں نے منگولوں نے مسلمان کی گردن کو کاٹ کر کے بغداد میں میناروں کے تعمیر کروایا, اور اس کے بعد قلعے تعمیر کروائے گئے. ہماری اکابر کی کتابوں کو دریا کے حوالے کر دیا, اور اس کے بعد دریا کا پانی مسلمان کے خون سے سرخ ہو گیا. اب مسلمان ہمارے اکابر نے تہخانے سے 1 لاکھ سے زائد لاشوں کو نکالا, اور نکالنے کے بعد ان کا یہ منصوبہ تھا یہ چمکتے چہرے ختم ہو جائیں گے, اللہ اکبر کے مہکتے چہرے ختم ہو جائیں گے, لیکن ان کا منصوبہ فیل ہو گیا. وہی بغداد ہے جہاں سے مسلمان اور اسلام کو مٹانے کی بات کر رہے تھے. کچھ زمانے میں اللہ اکبر لوگوں نے دیکھا اسلام کا ایسا پودا لگا کہ علم و ادب کا اسلام کا مرکز بغداد بن گیا. اللہ اکبر, ان کے منصوبے جو ہے مٹی میں مل گئے. اللہ اکبر, اسی ہندوستان کی سرزمین پر غریب نواز کے بعد مسلمان کو بھارت سے نکالنے کی باتیں کی جاتی تھی, اور ان کا یہ منصوبہ تھا کہ مسلمان مٹ جائے گا. لیکن آپ کو بتاؤں نا, مسلمان
نہیں مٹ سکتا. اگر مسلمان مٹ جائے گا تو یہ چاند بھی غروب ہو جائے گا, یہ سورج بھی غروب ہو جائے گا, یہ زمین پھٹ جائے گی, یہ آسمان پھٹ جائے گا. اللہ اکبر. اگر مسلمان ہے تو یہ زمین ہے, یہ چاند کا چمکنا ہے, یہ سورج کا مہکنا ہے, یہ دریا میں روانی ہے, یہ سمندر میں دخیانی ہے. مسلمان اگر ہے تو روح زمین پر تم زندہ ہو. مسلمان فنا ہو جائے گا تو تمہارا نام لینے والا کوئی نظر نہیں آئے گا. اب آپ کہیں گے بڑا دعویٰ کر رہے گے. جی ہاں, میں جو دعویٰ کر رہا ہوں, میرے نظروں کے سامنے جو مسلمان دوست پور کے بیٹھے گئے, ان کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین ہے, ان کا چہرہ سورج سے زیادہ حسین ہے, ان کا چہرہ جو ہے آسمان میں چمکنے والے ستاروں سے زیادہ حسین ہے. آپ کہیں گے بڑا دعویٰ کر کے مفتی صاحب جا رہے گے, آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ جی ہاں, میں قرآن سے دلیل دے کر کے جاؤں گا کہ آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین ہے, آپ کا چہرہ سورج سے زیادہ حسین ہے, آپ دنیا میں سب سے حسین ہے. اللہ اکبر. اسلام کا ایک بادشاہ گزرا ہے جسے دنیا ہارون رشید کہتی ہے, اور ان کی ایک زوجہ ہے جنہیں دنیا ملکہ زبیدہ کہتی ہے. یہ وقت کی زاہدہ ہے, وقت کی عابدہ ہے, وقت کی رابعہ من ہے. اللہ اکبر. ملکہ زبیدہ وہ خاتون ہے کہ اللہ نے ان سے اتنا عظیم کام لیا کہ حجاز مقدس کی وادیوں میں انہوں نے ایک نہر کھدوائی جس نہر کو نہر زبیدہ کہا جاتا ہے. یہ مدینہ کی سرحدوں سے نکلتا ہوا, مکہ کی سرحدوں سے نکلتا ہوا مصر کی وادی تک پہنچا. جب ان سے پوچھا آخر اتنا پیسہ لگا کر کے تم نے نہر کیوں کھدوایا, تو انہوں نے کہا حضور کے روضے کی زیارت کرنے والے, کعبہ کا طواف کرنے والے, ان کو پانی کی قلت نہ ہو, اس لیے میں نے اتنی بڑی رقم لگا کر کے اللہ اکبر میں نے نہر کی تعمیر کروائی, ایک نہر کھدوائی. اللہ اکبر. ملکہ زبیدہ وہ ہے جنہوں نے اللہ کے ایک ولی جناب بہلول سے دنیا میں جنت خریدا تھا. ملکہ زبیدہ وقت کی محدثہ ہے, وقت کی فقیہہ ہے, وقت کی شاعرہ ہے, ایک بادشاہ کی زوجہ بھی ہے. اللہ اکبر. ہارون رشید دن بھر حضور کے عاشقوں کی خدمت کرتے, شام کے وقت جب تھک ہار کر کے ایک بندہ دوست دکان پر جائے, شام کے وقت جب گھر آتا ہے نا, دن بھر کی ساری تکان اپنے بچوں کا چہرہ دیکھ کر کے, اپنے بیوی کا چہرہ دیکھ کر کے اور محبت کی بولی سن کر کے وہ غم بھول جاتا ہے, وہ دکھ بھول جاتا ہے. اللہ اکبر. ملکہ زبیدہ کے پاس جب ہارون رشید آتا نا تو اللہ اکبر جب ان کے چہرے کو دیکھتا نا تو سارا غم بھول جاتا, ساری تکلیفیں بھول جاتی. ایک دن جو ہے دن بھر کام کیے, شام کے وقت جب خواب گاہ میں آئے نا, ملکہ زبیدہ کے چہرے کو اپنے زانوں پہ رکھا اور اس کے بعد فرتے محبت میں کہا تھا, اے ملکہ میں کتنا بڑا خوش نصیب ہوں, اللہ نے تمہیں میرے نکاح میں عطا کیا, اللہ نے ایسی عورت کا انتخاب میرے نکاح میں کیا جس خاتون سے اللہ نے وہ عظیم کام لیا کہ زائرین حرمین تو یہ بین کے لیے اس نے پانی کا انتظام کروایا. اے ملکہ زبیدہ جب تم بولتی ہو نا تو دل میں ایک بجلی سی گرتی ہے نا, سارا غم بھول جاتا ہوں, تیرے زلفوں کی چھاؤں میں ایک سکون محسوس کرتا ہوں. ملکہ زبیدہ جو ہے تیرے لب سے جب میں ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا ہوں نا تو دنیا کی بڑی عظیم لذت اس غذا میں محسوس کرتا ہوں. ملکہ میں بہت خوش نصیب ہوں. اب محبت کی باتیں دراز ہو رہی تھی. ملکہ زبیدہ کے چہرے کو دیکھتے, کبھی آسمان پہ چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتے, کبھی ملکہ کے چہرے کو دیکھتے, کبھی سورج کو دیکھتے, تو اس وقت ہارون رشید نے کہا تھا, اے ملکہ ذرا یہ تو بتا دے کوئی ایسا انسان بھی ہے جسے اللہ نے اس چاند سے زیادہ حسین بنایا ہو, ان ستاروں سے زیادہ جمیل بنایا ہو, آسمان کے نیلگوں جو ہے, فرش جو ہے عرش سے زیادہ حسین بنایا ہو, ان ہواؤں کی جو خوشبو ہے نا اس خوشبو کی کوئی اہمیت نہ ہو اس انسان کے چہرے کے آگے. اتنا حسین اللہ نے کسی کو بنایا. ملکہ زبیدہ جو اپنے رخسار کی بات سن رہی تھی, محبت کی بات سن رہی تھی, انہوں نے ایک جملہ کہا تھا, اے ہارون رشید اس چاند کی کیا خوبصورتی ہے, ان ستاروں کی کیا رنگت ہے, میرے چہرے کے حسن کے آگے اللہ نے مجھے ستاروں سے زیادہ حسین بنایا, چاند سے زیادہ حسین بنایا. اب جانتے ہیں دوست پور والے, ایک اسکالر نے کہا تھا, دکتور مصطفیٰ المنفلوطی نے
کہا تھا بچوں کی دوستی اور بادشاہ کی دوستی کب آپ کی عزت اور جان کے دشمن ہو جائے یہ وقت اور حالات بھی فیصلہ کرتے گے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے کہا اے ملکہ یاد رکھ اگر صبح کا سورج نکل جائے میں بادشاہت کی کرسی پہ بیٹھ جاؤں تو اپنے اس جملے کو اگر تو ثابت نہیں کرے گی نا تو کل بھرے مجمع میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ جملہ سنا نا ہارون رشید کے منہ سے تو ملکہ زبیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جو اپنے آپ کو خوش نصیب کہہ رہا تھا نا وہ طلاق کے ذریعے اپنے بیوی کو ریلیز کر رہا ہے اپنے لائف سے۔ اب اس وقت ملکہ زبیدہ نے کہا اے اللہ یہ تیری کیسی آزمائش ہے، ایک مرتبہ تو نے دلہن بنا کر کے اللہ اکبر بادشاہ کے جو ہے زوجیت میں عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ میں کب زندگی سے ریلیز ہو جاؤں گی پتہ نہیں میری زندگی کس حال میں گزرے، پتہ نہیں طلاق کے بعد میری کیا نوبت آئے۔ اے آدم کی توبہ کو قبول کرنے والا رب اب ملکہ زبیدہ نے الگ تکیے کی طرف رخ کیا، ہارون رشید الگ تکیے کی طرف رخ کیا۔ ملکہ زبیدہ کے آنکھوں کے آنسو جب تکیے تک پہنچے نا دل پہ ایک بجلی سی گری۔ کہا اے آدم کی توبہ قبول کرنے والا، اے نوح کی کشتی کنارے لگانے والا رب، اے موسیٰ کو جو ہے اللہ اکبر جو ہے فرعون کے جو ہے صندوق سے آزاد کرانے والا، ابراہیم کو نارے نمرود سے بچانے والا رب، اے میرے مولا دہائی ہو تیری، اے میرے مولا تو ہی کرم کرنے پہ آئے گا تو جو ہے زبیدہ کی زندگی پار لگے گی، ورنہ زبیدہ کی زندگی کی نیا جو ہے وہ ڈوب جائے گی۔ اچانک دل میں خیال آتا ہے اے ملکہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جس زبیدہ نے جس بہلول سے تو نے جنت خریدا تھا نا صبح کا سورج نکلے اس بہلول کے پاس چلے جانا، وہی تیرا کام آسان کرے گا۔ کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ، رات گزرتی ہے صبح کا سورج نکلتا ہے، ملکہ زبیدہ خادموں کے ساتھ جو ہے خادماؤں کے ساتھ جو ہے بہلول کی تلاش میں نکل جاتی ہے۔ تلاش PCR کے بعد جب بہلول دانا کو پایا، چہرے کا خط و خال دیکھا، آنکھوں میں آنسو کے قطرات دیکھے، فرمایا ملکہ ذرا یہ تو بتا دے، اے ملکہ تیرے چہرے کا خط و خال بتا رہا ہے بہت بڑے غم کے ساتھ آئی ہے، اے ملکہ تیرے چہرے کا حسن بتا رہا ہے بہت مصیبت کے ساتھ آئی ہے۔ کہا حضرت بات ہی کچھ ایسی ہے، یہ میری بات یہ ہے کہ محبت کی باتیں ہو رہی تھی، میں نے اپنے آپ کو چاند سے زیادہ حسین کہہ دیا، میں نے اپنے آپ کو ستاروں سے زیادہ جمیل کہہ دیا۔ اس بات کو لے کر کے میرے شوہر نے کہا اگر تو ثابت نہیں کرے گی تو طلاق دے دوں گا۔ بہلول مسکرائے، کہا اپنے جو ہے محل کی طرف جاؤ، جب بادشاہ بادشاہت کی کرسی پہ بیٹھ جائے گا تب میں آؤں گا، تیرا فیصلہ قرآن سے کروں گا۔ اللہ اکبر۔ دوست پروالے اب مچل کر کے گفتگو سنے، کہا تیرا فیصلہ میں قرآن سے کروں گا، جس قرآن کے بارے میں مولا کائنات نے فرمایا اگر میرے جوتے کا تسمہ غائب ہو جائے تو میری کوشش یہ ہے کہ میں قرآن سے تلاشوں۔ اللہ اکبر۔ وہ بہلول دانا نے جب کہا نا وہاں بحث اللہ اکبر پلٹ کر کے محل میں آتے ہیں، بادشاہت کی کرسی پر ہارون رشید بیٹھ جاتا ہے۔ جب بیٹھا نہ جو ملکہ بیٹھنا چاہتی ہے، بہلول ہارون نے کہا اے ملکہ ابھی تم مجرم ہو، تم سامنے کھڑی ہو جاؤ، تم کٹگرے میں کھڑی ہو کر کے رات کی باتوں کا ثبوت دو، اس کے بعد جو ہے تم اس کرسی پہ بیٹھنے کی حقدار ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ماحول سج گیا، لوگ درباری آ گئے۔ آج ایک ملکہ جو ہے وہ قیدی بنا کر کے ایک مجرم کی صف میں کھڑی کر دی گئی ہے۔ جب مجرم پہ کھڑی ہو گئی ہے نا نگاہیں نیچی ہے، دل میں ایک حیا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اچانک بہلول دانا آتے ہوئے دکھائی دیے۔ جب بہلول دانا کو آتے ہوئے دیکھا نا ملکہ زبیدہ نے جب دیکھا نا مسکرانے لگی۔ ہارون رشید کرسی سے کھڑا ہو گیا، بازو میں ایک کرسی لگایا، کہا یہ ملکہ وہاں کیوں ہے؟ کہا حضرت رات کی باتوں میں انہوں نے اپنے آپ کو چاند و سورج سے زیادہ حسین کہہ دیا، اگر یہ ثابت نہیں کرے گی تو میں اسے طلاق دے دوں گا۔ فرمایا یہی بات ہے، قرآن تمہارے اس میں ہے دربار میں، قرآن تمہارے محل میں ہے، قرآن کو لایا جائے۔ قرآن لایا گیا، قرآن کو کھولا گیا۔ بہلول دانا نے فرمایا ذرا قرآن کی آیے کریمہ 30ویں پارے میں جاؤ۔ 30ویں پارے کے صفوں کو پلٹا گیا، فرمایا سورہ 3 پر جاؤ۔ کہا ٹھیک ہے، سورہ 3 کھول دیا گیا۔ کہا میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، اللہ اکبر، جو غلط ہوگا وہ تم بتانا، صحیح جو ہوگا
ہوگا وہ عمل کرنا. بہلول دانا کھڑے ہوئے اور فرمایا میں قرآن پڑھ رہا ہوں. پورے مجمع کی توجہ بہلول دانا کی طرف ہو گیا. بہلول دانا نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم. کہا حضرت قرآن کی آیت غلط پڑھ رہے ہیں. کہا دوبارہ پڑھ دیتا ہوں لقد خلقنا الشمس فی احسن تقویم. کہا حضرت اب بھی غلط پڑھ رہے ہیں. کہا تیسری بار پڑھ دیتا ہوں لقد خلقنا الدنیا فی احسن تقویم. کہا اب بھی غلط پڑھتے ہیں. کہا چوتھی بار پڑھ دیتا ہوں لقد خلقنا الملائکۃ فی احسن تقویم. کہا حضرت اب بھی غلط پڑھتے ہیں. اب ہارون رشید کو جلال آ گیا. کہا اتنا بڑا صوفی قرآن کی آیت کریمہ کو غلط پڑھتا ہے. فرمایا صحیح کیا ہے تم پڑھ کر کے سنا دو. بہلول دانا کے سامنے ہارون رشید کھڑا ہوا. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کہا کہ بہلول دانا نے کہا کیا پڑھا؟ کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بہلول دانا نے فرمایا اگر اللہ نے چاند کو انسان سے زیادہ حسین بنایا ہوتا اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم. سورج کو زیادہ حسین بنایا ہوتا انسان سے تو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا لقد خلقنا الشمس فی احسن تقویم. پتہ کیا چلا چاند و سورج سے زیادہ اللہ نے انسان کو حسین بنایا. جبھی تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. وہ ملکہ زبیدہ اگر چاند و سورج سے زیادہ حسین ہو سکتی ہے تو بتاؤ جس ملکہ زبیدہ کو میرے مصطفیٰ کے صدقے میں زندگی ملی وہ مدینے والا کتنا حسین ہوگا, وہ مدینے والا کتنا جمیل ہوگا. جبھی تو بریلی کے قلندر نے کہا وہ کمال حسن حضور کے کہ گمان نقش جہان کی یکی پھول خار سے دور ہے یکی شمع ہے کی دھواں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن آمد رسول کانفرنس, نعرہ تکبیر. واہ واہ بڑا اچھا نقطہ کمال ہے. حسن حضور ہیں بڑا اچھا کہ نقطہ ہے. گمان نقش جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. پتہ کیا چلا اللہ نے سب سے زیادہ حسین دوست پروالوں کس کو بنایا؟ انسان کو بنایا. چاند سے بھی زیادہ, سورج سے بھی زیادہ. لیکن اس کے باوجود یہ چاند و سورج سے زیادہ حسین انسان رات کے وقت موبائل کی اسکرین پر گندی فلمیں دیکھتا ہے, انسٹاگرام پر, فیس بک پر, ٹویٹر پر. اور اس کے بعد اب تو حال یہ ہو چکا مسلمان کی بچیاں ریل بنانے کے چکر میں اپنے جو ہے زینت کو, اپنے پردوں کا قتل عام کر کے اس کے بعد موبائل کی اسکرین پر آ جاتی ہیں. اللہ اکبر, کہاں غیرت مر گئی ان ماں باپ کی جو اپنے بیٹیوں کو اس طرح سے آزاد کر دیے. پیسے تو قارون کے پاس بھی تھے لیکن دولت ایمان نہیں تھا. پیسے تو آ جائیں گے لیکن دولت ایمان خوش نصیبوں کے پاس ہوتا ہے. انسان اپنے آپ کو سمجھو, جس مصطفیٰ کا تم کلمہ پڑھتے ہو نا, جس مدینے والے آقا کا کلمہ پڑھتے ہو نا, آج ہوتا کیا ہے؟ آج ہم دعویٰ کرتے ہیں حضور کی محبت کا, آج دعویٰ کرتے ہیں حضور کے پیار کا, آج دعویٰ کرتے ہیں حضور سے بے پناہ محبت کا. لیکن ہوتا کیا ہے؟ ایک بوڑھا باپ, ابھی میں بنگال پہ گیا تھا پروگرام کے ذریعے, رات کے تہائی پہر میں پروگرام ختم کر کے بائی روڈ آ رہا تھا اور اس کے بعد میں نے چچا جیسے ایک ضعیف باپ کو دیکھا. اللہ اکبر, وہ جو ہے ٹرک پر گیہوں کی بوریاں لوڈ کر رہا تھا. میں نے اس سے کہا چچا چائے پی لے. اللہ اکبر, وہ خاموش ہو گیا. اس کے آنکھوں میں آنسو کے قطرات آ گئے. جب اس سے میں نے حالات پوچھا نا تو اس نے ایک جملہ کہا تھا, حضرت سے کیا بتاؤں, میری جوان بیٹیاں جو ہے میرے کاندھوں پہ ہیں, ان کی ذمہ داریاں ہیں. رات کی تنہائیوں میں میں اپنے نیندوں کو قربان کر کے اپنے بیٹوں کے لیے, بچیوں کے لیے پیسے جا کر رہا ہوں تاکہ میری بچیاں کسی گھر کی زینت بن جائیں. لیکن حقیقت یہ ہوتا ہے
محبت کے نام پر، افیئر کے نام پر ایک بوڑھا باپ جو بقرہ عید اور عید میں اس کے جسم پہ کپڑے نہیں ہوتے، پھٹے پرانے کپڑوں میں عید کر لیتا گیا نا، اللہ اکبر۔ وہی بہن بیٹیاں جو ہے محبت کے نام پر، لب کے نام پر قوم کے نوجوان بچوں کے ساتھ جو ہے افیئر کا نام دے کر کے لچے لفنگوں کے ساتھ بھاگ جایا کرتی ہے۔ انہیں اپنے باپ کی قربانیاں نہیں یاد آتی، انہیں اپنے ماں باپ کی پرورش نہیں یاد آتی، جس ماں نے 9 مہینہ تمہیں اپنے شکم میں پالا ہے، جس باپ نے اپنا خون جگر تمہیں جو ہے پلا کر کے اللہ اکبر پوری زندگی کی گاڑی کمائی لٹا دیا، جو باپ شہر میں پہنچ کر کے اللہ اکبر چائے نہیں پیتا، اس کے بعد کارخانے تک چلا جاتا گیا، اس باپ کی محبتوں کا تم نے جنازہ نکال کر کے غیروں کا ہاتھ تھام کر کے تم کہیں اور چلی جاتی ہو، اور قوم کا وہ نوجوان جو ہے جس کے چہرے پر اور جس کے زبان پہ حضور کے نام کے ترانے ہونے چاہیے تھے نا، وہ قوم کا نوجوان جو ہے رات کی تنہائیوں میں اپنے گھر سے چھپتا چھپاتا موبائل کے ذریعے غیروں سے بات کرتا نظر آ رہا ہے، کبھی اس نکڑ پر، کبھی اس چوراہے پر، کبھی اس نالی کے پاس۔ اللہ اکبر، ہمارے قوم کی بچیوں کو برگلاتا ہے محبت کا نام دے کر کے۔ میں اپنے قوم کی بچیوں سے کہنا چاہتا ہوں، کائنات میں کوئی تمہیں کتنا بھی پیار کرے نا، لیکن تمہارے ماں باپ جیسا پیار کوئی نہیں دے سکتا، تمہارے ماں باپ سے زیادہ تمہاری عزت کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے بعد قوم کا وہ نوجوان آیا جس ماں نے گودوں میں اٹھا کر کے اپنے بیٹے کو کہا میرا بیٹا تو آسمان پہ چمکتے ہوئے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، جس ماں نے جو ہے گودوں میں اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگا کر کے برفیلی رات میں اپنے سینے سے چپکا کر کے جس ماں نے تمہیں جوان کیا نا، آج اس کی قربانیوں کو تم بھول گئی۔ جو باپ پیروں میں جوتیاں نہیں تھی، ننگے قدم چل کر کے کھیتی باڑیوں میں کام کرتا رہا نا، اس کی قربانیوں کو تم بھول گئی، اور افیئر کا نام دے کر کے تم نے کسی کا ہاتھ تھام کر کے اللہ اکبر سماج کے غیروں کے ساتھ بھاگ گئی کہ تمہارے ہونٹ خنزیر کھانے والوں کے ہونٹ تک پہنچ گئے، شراب پینے والوں کے ہونٹ تک پہنچ گئے۔ کل تک جو مسلمان کی بچیوں کے پردے کو دیکھتا تھا، خدا کی قسم مسلمان کی بچیوں کی نظر کو دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے، آج مسلمان کی بچیوں کے چلنے کے انداز کو دیکھ کر کے غیر بھی اسلام پر انگشت نمائی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ قوم کا نوجوان جو ہے نا اب چوراہے کے نکڑ پر فون کے ذریعے جو ہے اب محبت کی شروعات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے تو تو میرا دل ہے، تو تو میری آنکھ ہے، تو تو میرا سکون ہے، تو تو میرا پھیپھڑا ہے، وہ جھڑی ہے، پچونی ہے، گردہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ استعمال کرتا ہے۔ لاسٹ میں ایک جملہ بولتا ہے تو تو میری جان ہے۔ جان کے بعد محبت اینڈ ہو گئی۔ اب محبت جو ہے 3 راستوں کی طرف ریلیز ہوتی ہے، جو آپشن چاہو وہ کلک کر لو، یا تو محبت بے وفائی کی طرف، یا نکاح کے ذریعے زندگی کا حق حاصل ہو جاتا ہے، یا سوسائڈ کے ذریعے جو ہے قوم کی بچیاں پھانسی پہ لٹک جاتی ہے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، تم نے اگر کسی دنیا دار کے نام پر اگر محبت کیا نا، تو محبت میں اگر جان دے دیا نا تو تم پہ جہنم واجب ہو جائے گی۔ لیکن آؤ ذرا مدینے کی وادیوں میں چلے، آؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے، وہ تو زلیخا تھی، زلیخا کی کنیزائیں تھی جنہوں نے یوسف کے حسن کو دیکھ کر کے صرف انگلیاں کاٹی تھی، لیکن مصطفیٰ کے حسن کو دیکھ کر کے مدینے میں لوگ پہاڑوں سے کود گئے، وحد میں کود گئے، بدر میں کود گئے، اور فرمایا اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے سے نہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مر مر۔ واہ واہ واہ، بہت فرمایا جو یوسف تھے بڑا اچھا جن پیغام کے ہے۔ نام پر انگلیاں کٹی، لیکن حضور کے چاہنے والے انگلیاں نہیں کٹاتے، گردن کٹاتے۔ یہ دنیا والے دنیا دار کی محبت میں جان دو گے تو جانتے جہنم واجب ہوگی۔ یہی تو ہے نا چچا لوگ، میرے بھائی ہاتھ اٹھا کے بتا دے، جہنم واجب ہو جائے گی نا، لیکن حضور کی محبت میں جان دو گے تو جنت واجب ہو جائے گی۔ حضور کی محبت میں جان دو گے تو جنت واجب ہو جائے گی۔ آج تم دنیا دار کو اپنی جان کہتے ہو، آؤ ذرا اس سے پوچھے جو مکے کی وادی سے لے کر کے مدینے کی سنخلاق زمینوں سے لے کر کے اللہ اکبر مدینے تک پہنچا، اللہ اکبر وہ صدیق سے پوچھے، صدیق تم نے مصطفیٰ کے چلنے کو دیکھا، صدیق تم نے مصطفیٰ کے اٹھنے کو دیکھا، صدیق تم نے مصطفیٰ کے بیٹھنے کو دیکھا، مدینہ کی گلیوں میں مصطفیٰ کی تبلیغ کو دیکھا، ذرا یہ تو بتا دے صدیق جو
جو ہے کیا کوئی مصطفیٰ جیسا دیکھا؟ صدیق ذرا تو بتا دے، آپ کی اتنی اولاد ہیں، آپ کی جان کون ہے؟ صدیق اکبر سے پوچھا عبد الرحمن بن ابی بکر آپ کی جان ہے۔ کائنات میں لوگ اپنی اولاد سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، یہی سوچ کر کے سوال ابو بکر سے ہوا آپ کی جان کون ہے؟ فرمایا میری جان تو حضور ہے۔ عمر سے پوچھا کہ آدھی دنیا پہ حکومت تم نے مدینہ کی چٹائی پر بیٹھ کے کیا، اے عمر ذرا یہ تو بتا دے تمہاری جان کون ہے؟ حضرت عمر بولے میری جان تو حضور ہے۔ عثمان سے پوچھا عثمان ذرا یہ تو بتا دے تمہاری جان کون ہے؟ عثمان بولے میری جان تو حضور ہے۔ جنت کے نوجوان سرداروں کے، اللہ اکبر، جنت کے جنتیوں کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسنین طیبین کریمین سے پوچھا علی مرتضیٰ سے آپ کی جان کون ہے؟ حسین اور حسن آپ کی جان نے فرمایا نانا میری جان تو حضور ہے۔ غوث بولے میری جان حضور ہے۔ خواجہ بولے میری جان حضور ہے۔ بریلی کے قلندر عشق کے مفتی سے پوچھا گیا حجت الاسلام آپ کی جان، بولے نانا مفتی اعظم آپ کی جان، نانا بتائیں اعلیٰ حضرت آپ کی جان کون ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جان ہے عشق مصطفیٰ، روزے وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں؟ میری جان تو حضور ہے، میری جان تو حضور ہے، میری جان تو حضور ہے۔ کائنات میں آپ سب سے محبت کرو، لیکن جو محبت حضور سے ہونی چاہیے نا وہ محبت کسی اور سے نہ کرو۔ جب تمہارا جینا مرنا حضور کے نام پہ ہو جائے گا، تم صبح حضور کے نام پہ جیو گے، شام حضور کے نام پہ جیو گے نا، تو جیل کی سلاخیں آپ کا کچھ نہیں کر پائیں گے۔ یہ جو ہے آواز اپنی سر چڑھ کر کے محبت پہ حضور کے بولیں گے۔ خدا کی قسم جو ہے اللہ اکبر، ایک بندہ نکلا تھا جو پیروں سے چل نہیں سکتا تھا، جو اپنے پاجامے پہن نہیں سکتا تھا، جو خود کے لیے وضو کے لیے پانی نہیں لے سکتا تھا، لیکن خدا کی قسم نہ جب وہ حضور سے پیار تو تھا ہی، لیکن دل کھول کر کے جب اس نے حضور کی بات کرنا شروع کیا نا، حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے حضور کی بات کرنا شروع کیا نا، بظاہر قدموں سے معذور تھا، ایک آدمی ویل چیئر پہ اسے چلاتا تھا نا، جسے اس کی آبادی کے لوگ ہی جانتے تھے نا، لیکن جب باتیں وہ حضور کی کرنے لگا، صبح کا سورج ڈھلتا نا باتیں حضور کی کرتا، شام کا سورج غروب ہوتا نا باتیں حضور کی کرتا۔ جب ماؤں نے اپنے بچوں کے ہاتھ کو پکڑ کر کے اپنے گھروں میں قید کر دیا اور کہا حالات بہتر نہیں ہے، وہ آپ حالات کے خلاف بات نہ کریں نا، اللہ اکبر، میں ان ماؤں سے کہنا چاہتا ہوں بدر کی وادیوں سے لے کر کے احد کی وادیوں تک، احد کی وادیوں سے لے کر کے خندق تک، خندق کی وادیوں سے لے کر کے مارکہ کرب و بلا تک، مارکہ کرب و بلا سے لے کر کے آج کے دور رواں تک مسلمانوں کے حق میں کبھی حالات بہتر نہیں تھے، لیکن مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس مشن کو اپنے کلیجے میں بٹھا کر کے بولتا تھا وطن کی محبت نصف ایمان ہے، وطن سے پیار کرنا بھی میرے مصطفیٰ نے سکھایا اور محبت مصطفیٰ میں مرنا بھی میرے مصطفیٰ نے سکھایا۔ وہ جو ہے جو ویل چیئر پہ چلتا تھا نا فیض آباد کے دھرنے میں برفیلی رات میں جب لوگوں کو اپنے لحاف میں اپنے بستر پر نیند نہیں آتی تھی نا، ایک پتلی سی شال ڈال کر کے حضور کی باتیں کرنے لگا۔ 104 بخار کی ڈگری، 104 جو ہے ڈگری بخار کی شدت میں ویل چیئر پہ بیٹھ کر کے وہ مرد قلندر حضور کی باتیں کر رہا تھا۔ حجابات اٹھے نا، میرے مصطفیٰ نے جب جلوہ دکھایا نا پوری زندگی بولتا تھا انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، لیکن جب اس نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا نا تو پڑھنے کا انداز بدل گیا، تیور بدل گیا۔ زمانے کو کہا اے زمانے والے، جب تک جلوہ مصطفیٰ نہ دیکھا تھا تب تک میں پڑھتا تھا انہیں جانا، لیکن آج میں نے مصطفیٰ کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ لیا، وہ پکار اٹھا انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، لیکن الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم حضور سے پیار کریں، حضور سے محبت کریں، بے پناہ حضور سے محبت کریں، بے پناہ حضور سے پیار کریں۔ دنیا داروں سے پیار کرنے کے بجائے اللہ اکبر حضور سے لو لگا لیں، حضور سے محبت کر لیں۔ یار مرنے کے بعد منومن مٹی کے نیچے لوگوں کو دفن کر دیا جائے گا، اپنا ساتھ چھوڑ دے گا، پرائے بیگانے سب ساتھ چھوڑ دیں گے، نام مرنے کے بعد مٹ جائے گا۔ مسجد کے میناروں سے اعلان
ہوگا میت کا جنازہ تیار ہے، میت کو غسل دے دیا گیا ہے، میت کو لوگ لے کر کے جا رہے ہیں، میت کی نماز جنازہ فلاں ٹائم پہ ہونی ہے، ایک سب سے پہلے تمہارے نام کو چھین لیا جائے گا۔ لیکن جس نے حضور سے محبت کیا نا، حالات چاہیں جو ہو، حکومت چاہیں جو ہو، دور چاہیں جو ہو نا، خدا کی قسم ان کے حالات نہیں بدلے، ان کا تیور نہیں بدلا۔ وہ باتیں حضور کی جو کرتے تھے نا، زمانہ گزر گیا نا، لوگ اپنے آبا و اجداد کو بھول گئے نا، لیکن حضور کے دیوانوں کو کل بھی لوگ یاد کرتے تھے، آج بھی یاد کر رہے ہیں، صبح قیامت تک یاد کریں گے۔ اللہ اکبر جوانوں، تم نے لڑکیوں کو جو ہے اللہ اکبر سب کچھ سمجھ لیا، آج جوانوں کی جوانی جو ہے کالج کے زینوں تک پہنچ گئی ہے۔ آج ہمارے قوم کا جوان جو ہے نا، جب کسی سے پیار کر لیتا ہے نا، خدا کی قسم اس کے لیے جو ہے وہ سوسائڈ تک پہنچ جاتا ہے، عزت کی پرواہ نہیں کرتا، بے پناہ محبت کرتا ہے نا۔ آؤ ایک ایسے عاشق رسول کی بات سناؤ جسے دنیا حضرت فضالہ کہتی ہے۔ میں گفتگو کروں کہ گفتگو ختم کیا جائے؟ دوست پر والے ذرا مچل کے کہے سبحان اللہ۔ جسے دنیا حضرت فضالہ کہتی ہے، یہ فضالہ کون ہے نا؟ اتنے زیادہ اچھے انسان تھے، اتنے زیادہ مالدار انسان تھے، مکہ کی وادیوں میں ان سے زیادہ مالدار کوئی نہیں تھا، ان سے زیادہ رئیس کوئی نہیں تھا۔ یہ کہتے تھے میں عیاش طبیعت کا آدمی تھا۔ اللہ اکبر، حضرت فضالہ اب اپنا قصہ بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کسی عورت کی کیا مجال، کسی کی بچی کی کیا مجال، میرے دولت کا نشہ ہی ایسا تھا جسے اپنے بستر پہ بلاؤں نا وہ میرے بستر پہ نہ آئے۔ اللہ اکبر، اگر اللہ نے تمہیں دولت دیا نا تو غریب بچیوں کے سر پہ دوپٹے رکھ دو، اگر اللہ نے تمہیں دولت دیا نا بیواؤں کو کپڑے پہنا دو، اگر اللہ نے تمہیں دولت دیا نا تو خدا کی قسم حضور کی آمد کے سب طفیل کوئی غریب ہے جس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں نا، چپکے سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیدائش کی خوشی میں اللہ اکبر اس جو ہے مریض کی لا کے دوا 1 مہینے کی دے دو۔ دولت اللہ نے اگر دیا ہے نا تو اللہ کے راستے میں خرچہ کرو، اللہ تمہیں کبھی مفلس اور ناتواں نہیں کرے گا، تمہیں کمزور کبھی نہیں کرے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو فرماتے فضالہ میں اتنا بڑا رئیس تھا نا، اللہ اکبر، مدینے میں بچیاں میرا انتظار کرتی تھی، جس کے گھر پہ چولہے نہیں جلتے تھے نا وہ انتظار کرتی تھی کہ آج فضالہ کے بستر کو گرم کر دوں گی نا تو اللہ اکبر میرے گھر میں راشن آ جائے گا، میرے پاس پیسے آ جائیں گے۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں میں تجارت کے سامان کو لے کر کے ایک مرتبہ جو ہے شام کی وادیوں میں گیا تھا، جب شام کی وادیوں سے میں پلٹ کر کے آیا نا تو مکے میں ایک آواز بلند ہوتی کہ میرے دین اجداد کو جو ہے ایک جو ہے محمد نام کا شخص ہے جو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے جو ہے بتوں کو جو ہے غلط کہتا ہے، ایسے میں جو ہے اللہ اکبر حضرت فضالہ کہتے نا اتنا غصہ آیا تجارت کے سامان کو میں نے مکہ سے باہر پٹکا، ہاتھوں میں ننگی تلوار لیا کہ آج محمد عربی کی گردن کو ان کے تن سے جدا کر دوں گا، لیکن اللہ اکبر جب نکلے ہیں نا حضرت فضالہ کہتے دل میں خیال آیا چلو کعبہ کا طواف کر لیتے ہیں کیونکہ میرے نزدیک بہت اچھا امر تھا۔ اللہ اکبر، فضالہ کعبے کا طواف کرنے جب جا رہے تھے نا راستے میں اس عورت سے کا گھر پڑتا تھا جس سے فضالہ پیار کرتے تھے، جس سے فضالہ محبت کرتے تھے نا، دروازہ کھلا پایا، اس گھر کے اندر جب گئے نا ان کی محبوبہ نے دیکھا، کہا فضالہ آج تیرے آنکھوں میں اللہ اکبر الگ سی چمک ہے، اے فضالہ بتا دو کہاں کا ارادہ ہے، ہاتھوں میں ننگی تلوار ہے، فضالہ خیر تو ہے، کہا خیر سب ہے لیکن بات اتنی سی ہے نا وہ عبد المطلب کا جو پوتا ہے، عبداللہ کا جو بیٹا ہے نا، اللہ اکبر ایک خدا کی باتیں کرتا ہے، جو اس کی گفتگو سن لیتا ہے نا بولی اسی کی بولتا ہے جو محمد بولا کرتے گئے۔ فرمایا آج اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دوں گا۔ حضرت فضالہ جو ہے اب کعبے کے طواف کے لیے جب صحن کعبہ میں گئے، حرم کعبہ میں جب پہنچے، کعبے کا چکر لگا رہے تھے نا، اللہ اکبر جب فضالہ نے اللہ اکبر چکر لگانا شروع کیا نا، میرے مصطفیٰ کریم کعبے کی دیوار کے سائے میں ٹیک لگا کر کے بیٹھے تھے، مصطفیٰ کریم اٹھے جب نا آقا کا دست شفقت حضرت فضالہ کے سر پہ آیا، دل کی دنیا بدل گئی، ہاتھوں سے تلوار چھوٹ گئی، فضالہ قدموں میں گر گئے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا فضالہ یہ تلوار کیسی؟ اللہ اکبر کا حضور آج فخر کے طور پر میں ہاتھوں میں تلوار لے کر کے کعبہ کا طواف کرنے آیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کعبہ کے اندر موجود ہو اور اتنا بڑا جھوٹ بول رہے
رہے ہو فضالہ تم میرے قتل کے ارادے سے نہیں آئے تھے کیا میری گردن کو اڑانے نہیں آئے تھے فضالہ نے کہا جو اتنی دور کی بات جانتا ہو وہ دل کے راز کو بھی جانتا ہے کہا آقا وہ دور دوسرا تھا لیکن اب میں بدل چکا آقا مجھے کلمہ پڑھا دیجئے میرے مصطفیٰ نے کلمہ پڑھایا ابھی نہ نماز پڑھا ہے نہ قرآن کی کوئی آیے کریمہ پڑھا اب فضالہ جب پلٹتے ہیں نا اسی محبوبہ کا گھر ہے وہی راستہ ہے حضرت فضالہ جب مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا مصطفیٰ کے حسن کو دیکھا مصطفیٰ کی سیرت کو دیکھا مصطفیٰ کی گفتار کو دیکھا نا اللہ پر وہ بولی سنا نا بڑے بڑے بدبا نے کلام کیا لیکن کائنات میں جیسا کلام میرے مصطفیٰ نے کیا نا کائنات میں ویسی گفتگو کوئی نہیں کر سکتا بریلی کے قلندر نے کہا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان کی نہیں بلکہ جسم میں جانے فرمایا حضور کے ساتھ وہ ہے نا بڑے بڑے فصحا حضور کے سامنے گونگے اور بہرے نظر آتے ہیں ایسا کلام میرے مصطفیٰ نے کیا ایسی گفتگو میرے مصطفیٰ نے کیا اتنا حسین میرے مصطفیٰ بولتے تھے اتنا خوبصورت کلام آقا کرتے تھے اب آگے جب نکلے نا اللہ اکبر حضرت فضالہ اب محبوبہ انتظار کرتی نظر نہ ڈالا آگے بڑھ گئے عاشقوں سنو حضور کی باتیں بچپن سے لے کر کے ماں نے قرآن پڑھایا جوانی میں مدرسے میں گئے قرآن پڑھا دین اسلام سیکھا اس کے بعد زنا کے اڈے کو آباد کیا شراب کو آباد کیا اور اس کے بعد عیاشیاں کی یہ کیسے لوگ تھے نا جو مصطفیٰ کو دیکھ لیتے نا وہ کائنات میں ہر جرم چھوڑ کر کے بولی وہی بولتے جو مصطفیٰ بولا کرتے تھے باتیں وہی کرتے تھے جو آقا کیا کرتے تھے اللہ اکبر اب آگے بڑھے فضالہ کی محبوبہ نے پیچھے سے دامن کو تھاما اور تھامنے کے بعد کہا اے فضالہ کہیں زیادہ مذاق تو میں نے نکل لیا اے فضالہ کیوں جا رہے ہو اس طرح سے روٹ کر کے جانا تیرا اچھا نہیں لگتا فضالہ جب کعبہ جاتے تھے یا پلٹ کر کے آتے تھے مجھ سے ملاقات کیے بنا نہیں جاتے تھے فضالہ بتاؤ تو صحیح تمہیں آج کیا ہو گیا ہے فضالہ تمہارے آنکھوں میں آنسو کیوں گئے اللہ اکبر اتنا کہنا تھا فضالہ نے کوئی جواب نہ دیا نا فضالہ کی محبوبہ نے کہا اے فضالہ بولتے کیوں نہیں تمہارا میرا سکون تجھ میں ہے اے فضالہ تجھے دیکھتا ہوں نا تو دل کو قرار آتا ہے جب میں تجھے دیکھتی ہوں نا دل کو ایک سکون سا ملتا ہے فضالہ تو میری دنیا ہے اگر تو نہیں آئے گا نا فضالہ میں لٹ جاؤں گی میں برباد ہو جاؤں گی میں کہاں جاؤں گی نا فضالہ بولو تو صحیح فضالہ بولو تو صحیح کیا ہو گیا فضالہ تمہیں حضرت فضالہ کے نظروں میں حیا تھی اور ایک جملہ ارشاد فرمایا اب جا تو کسی اور کو تلاش لے اس نظر کو تجھے اب ضرورت نہیں ہے میری نظروں نے کسی اور سے پیار کر لیا ایک بجلی سی گری کہا کون ایسا ہے کہ میرے فضالہ کو مجھ سے چھین لیا کہیں تم نے محمد کی بولی کو تو نہیں سن لیا کہیں تم نے محمد سے نظریں تو نہیں ملا لی اللہ اکبر فضالہ نے کہا نا ارے کلام نہ کرنا اس محمد کے بارے میں محمد کے لیے جان دے بھی سکتا ہوں کسی کی جان لے بھی سکتا ہوں اس لیے آقا کا چہرہ اتنا حسین ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محمد کیا میں نے مصطفیٰ کو دیکھا آقا کو دیکھا اب کائنات میں کسی کو دیکھنے کی تمنا نہیں باقی اب میں تجھ سے پیار نہیں کر سکتا میں تجھ سے محبت نہیں کر سکتا اب جو کچھ ہے نا اب میرے مصطفیٰ ہیں میں مصطفیٰ سے دل لگا بیٹھا ہوں اللہ اکبر حضرت فضالہ کی محبوبہ نے کہا اب میں کیا کروں بتا فضالہ تو سگی چیخ کر کے رونے لگی جب ہوش آیا نا فضالہ نے کہا اگر تو چاہتی ہے میری زندگی میں رہنا نا تو محمد کے خلاف میں کوئی کام نہیں کر سکتا چل میرے ساتھ میرے آقا کے پاس ان سے ان کا کلمہ پڑھ اگر وہ تجھے میرے نکاح میں دے دیتے ہیں تو میں تجھے قبول کر لیتا ہوں ورنہ ایسی محبت کو میں ٹھوکر مار دیتا ہوں اللہ اکبر اب پلٹ کر کے حضرت فضالہ کی محبوبہ جب مصطفیٰ کے پاس گئے نا مصطفیٰ کریم نے جب دیکھا مصطفیٰ مسکرانے لگے کہ اے دنیا والے دیکھو تو صحیح جو بستر پر روزانہ نئی نئی بچیوں کو بلا کر کے ان کی
आबरू के साथ खिलवाड़ करता था ना, आज वो दुनिया की मोहब्बत में, आज वो मेरी मोहब्बत में अपने उस महबूबा को मेरे पास लेकर के आया। मुस्तफा मुस्कुरा के बोले, ए फजाला क्यों आए? कहा आका मैं नहीं कहता, ये कहती है। जुमला सुने, मैं नहीं कहता, ये कहती है। मुस्तफा मुस्कुरा के बोले, क्या कहती है? कहते हैं आका ये कहती है तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। मेरे मुस्तफा ने मुस्कुरा के फरमाया, फजाला तुम क्या चाहते हो? कहा आका कलमा पढ़ा दे। हजरत फजाला की महबूबा ने कलमा पढ़ाना, मुस्तफा करीम ने खुतबा निकाह दिया और बरकत की दुआ की। मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तेरी नस्लों में मेरा वफादार पैदा करे। तारीख शाहिद है कि हजरत फजाला की नस्लों में हुजूर के वफादार पैदा होते हैं। जब तुम हुजूर से मोहब्बत करोगे ना, किसी से हुजूर के लिए रिश्ता जोड़ोगे, किसी को दीन से करीब करोगे, ज़िना के अड्डे को आबाद नहीं करोगे, किसी को अपनी शरीके जिंदगी बनाओगे ना, तो याद रखो मेरे मिल्लत के नौजवानों, उन नस्लों में सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होंगे, उन नस्लों में खालिद बिन वलीद पैदा होते हैं, और जो ज़िना के अड्डों को बार बार आबाद करते हैं, उन नस्लों में नचनिया और गवैया पैदा होते हैं। हुजूर के आशिक कभी नहीं पैदा होते। अगर अपनी नस्लों में हुजूर के आशिक पैदा करना है तो अपने बच्चियों को हया सिखाओ, अपनी बच्चियों को कनीज़े ज़हरा पैदा करो। और आप जब आपकी बच्चियां कनीज़े ज़हरा हो जाएंगी तो आज भी जो है वही खुदा है, वही आसमान है, वही सूरत है। खुदा की कसम इस नस्लों में हुजूर के आशिक पैदा होंगे, हुजूर के गद्दार पैदा होंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए बहुत अच्छा हमें पैगाम है। वाह, आपको वाह, चाहिए हम हुजूर से मोहब्बत करें, हमें और आपको चाहिए हुजूर से प्यार करें। आज एक मरतबे की बात है, मैं जलसे में तकरीर कर रहा था और होता यही है कि जो अपना बेटा तकरीर करते हैं ना तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं। कायनात में 1000 बाबाओं की ताबीज़ एक तरफ, मेरे जवानों 1000 बाबाओं की ताबीज़ एक तरफ, माँ के लब से निकला हुआ एक जुमला, माँ बाप के ज़बान से निकला हुआ एक जुमला, मौला मेरे बेटे को तरक्की अता फरमा। कायनात में उतनी तेज़ बाबा की ताबीज़ असर नहीं करेगी जितनी तेज़ माँ के जुमले तेरे हक में असर करेंगे। तो आप अपने माँ को राज़ी करें, अपने बाप को राज़ी करें। मैं खुल करके एक जगह कलाम कर रहा था, मेरी माँ यूट्यूब पे देख रही थी, उन्होंने एक जुमला कहा था, फरमाया बेटे हालात बेहतर नहीं, इतने खुल के कलाम नहीं किए जाते। तो मैंने कहा माँ मुझे सब्जी बेचने वाला ही बना दिया होता, मैं रिक्शा चलाता, क्या ज़रूरत थी मुझे आलिम बनाने की। अगर हुजूर का आशिक खुल करके ना बोल सके, हुजूर की मोहब्बत में वो सर चढ़ करके ना बोल सके तो उसके आलिम बनने से क्या फ़ायदा। अगर वलमा सच बोलने लगे आज कौम में इनकलाब पैदा हो जाएगा, आज हमारे नौजवान मस्जिद तक आ जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमने जो अज़मत वलमा पे जो अहदीस थी उस पे उसको कौम को सुनाया, लेकिन ये नहीं बताया कि अगर वलमा तबलीग सही से नहीं करेगा तो सबसे पहले जहन्नम में फेंका वलमा जाएगा। ये क्यों नहीं बताया कि लोगों के जेब पर नज़र रखने वाला आलिम सबसे पहले जहन्नम का ईंधन बनेगा। किसी के दिल को जो है तकलीफ देने वाला आलिम जो है कल उसकी ज़बानें काट ली जाएंगी। किसी की जेब से पैसे हड़प करके अपनी जायदाद और ज़मीन बनाने वाला मौलवी उसके शिकम में आग के अंगारे डाल दिए जाएंगे। इसीलिए हुजूर ने फरमाया एक वलमाए हसन होता है, एक वलमाए शर होता है। वलमाए हसन जो होगा ना उसके जाने से कौम में इनकलाब पैदा हो जाएगा। वलमाए शर जब जाएगा कौम में तो 2 पार्टियां करा करके वापस चला आएगा। ये क्यों नहीं बयान होता है? अल्लाह अकबर, ऐसे आलम में बड़ी संजीदगी के साथ जुमले को सुनने की जरूरत है। आप मोहब्बत हुजूर से करें, प्यार हुजूर से करें, दिल हुजूर से लगाए ना, इतना लुत्फ आएगा इस जिंदगी में, इतना मजा आएगा इस जिंदगी में। अपने बच्चों को हुजूर की बातें सिखाया करो, अपने बच्चों को हुजूर से प्यार करने का तरीका बताया करो। एक आशिक था जो है अल्लाह अकबर, जिसे हजरत अब्दुल्ला कहा जाता है। ये अब्दुल्ला इब्ने उमर नहीं थे, ये हुजूर के वो आशिक थे ना अल्लाह अकबर जिन्होंने हुजूर की से मोहब्बत किया ना। सिर्फ एक मरतबा अगर किसी इंसान को देख ले उसके लिए कोई बंदा जान दे सकता है। दोस्तपुर वालों, मेरे भाई आपका छोटा भाई बोल रहा है, क्या दोस्तपुर में एक मरतबा देखने के बाद कोई किसी पे जान देता है? उसके रिलेशन में आएगा, उसके पास बैठेगा, उससे गुफ्तगू करेगा, उसके लिए अपनी रातों की नींद कुर्बान करेगा, फिर जान देता है। एक बार चेहरा देख करके कायनात में कोई किसी के लिए जान नहीं देता। हजरत अब्दुल्ला है, फरमाते हैं ना
میں مدینے سے بہت دور رہتا تھا، بہت دور رہتا تھا، لیکن میں نے حضور، میں جب اپنی آبادی میں جاتا نا تو میرے حسن کے چرچے ہوتے، میرے حسن کے قصیدے پڑھے جاتے، لوگ کہتے نا یار اس کی آنکھیں تو دیکھو، اس کا چہرہ تو دیکھو، اس کے بال تو دیکھو، اس کی انگلیاں تو دیکھو۔ میں اطراء کے بل کھا کر کے اپنے قوم کی گلیوں میں چلتا تھا، لیکن میں بچپن سے یتیم تھا، باپ کا سہارا اٹھ گیا تھا۔ یتیمی کا درد بھی بڑا عجیب درد ہوتا ہے دوست پروالو۔ جب تم اپنے سماج میں نہ کسی یتیم بچے کو دیکھو نا، میں اپنی ماں بہن سے جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب سماج میں نہ کسی یتیم کو ٹہلتے ہوئے دیکھو نا تو خدا کی قسم اپنی بیویوں سے پیار نہ کیا کرو۔ جب کسی بیوہ کو دیکھو نا تو اپنے بیویوں کو وہاں جو ہے اپنی بیویوں کے قصیدے نہ پڑھا کرو۔ جب کسی یتیم کو محلے میں ٹہلتا ہوا دیکھو نا تو اپنے بچوں سے پیار مت کیا کرو، ورنہ یتیم کا کلیجہ پھٹ جائے گا، اس بیوہ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، کہے گا کاش اگر میرا شوہر زندہ ہوتا، کاش اگر میرا بابا آج زندہ ہوتا نا تو اسی کی طرح میرا بابا بھی مجھے پیار کرتا۔ جب یتیم کے بچوں کو دیکھنا ہوتا اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ میرے باپوت تیرا کتنا بڑا احسان ہے مالک کہ آج بھی میرے بچوں کے سروں پر میرا سایہ سلامت ہے، اگر تو چاہتا تو میرے بچے یتیم ہو جاتے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرو، یتیموں کا کبھی دل نہ دکھایا کرو۔ حضور سے کسی نے پوچھا تھا، میرے حضور نے فرمایا سب سے مضبوط گھر کس کا گھر ہے؟ فرمایا جس کی فسیلیں بہت مضبوط ہیں، جس کی چنائی اچھے سیمنٹ سے کی گئی، وہ گھر بہت مضبوط ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا نانا، وہ گھر سب سے زیادہ مضبوط ہے جس گھر میں یتیموں کو کھانا دیا جاتا ہے۔ وہ گھر سب سے زیادہ مضبوط ہے نا جس گھر کے بچے یتیموں کے سر پہ دستے شفقت پھیرتے ہیں۔ جب تم جاؤ 2-4-10 روپے میں تمہارا کچھ نہیں بگڑنے والا، لیکن اگر محلے میں کسی یتیم بچے کو ٹہلتے ہوئے دیکھا کرو نا تو خدا کی قسم ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا کرو۔ تمہارے 10 روپے سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن 10 روپے اگر تم کسی یتیم بچے کو چاکلیٹ لا کر کے دے دو گے نا، اگر اس کی دعا نکل گئی نا تو خدا کی قسم تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ تمہارے بچوں کے سروں پر جو ہے نا تمہارا سایہ سلامت رہے گا۔ کبھی اپنے دولت کے نشے میں نا کسی بیوہ کو اپنے بستر پر مت بلانا، اگر وہ تمہیں آٹے کی بوریاں سوال کرے نا اور کہے میں اس وقت بہت مجبور ہوں، میرا شوہر نہیں ہے، میں ان ماں بہنوں سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جو اپنے شوہروں کے ساتھ غداریاں کرتی ہیں اور اس کے بعد اپنے شوہر سے کہتی ہے جا اللہ تیری صورت نہ دکھائے، تو پلٹ کر کے واپس نہ آئے۔ میری ماں بہن، یہ قوم کے ایسے لوگ ہیں نا، اگر یہ تیرا شوہر چلا گیا نا تو قوم کے لوگ تیرے جسم کے چتھڑے اڑا دیں گے، تجھے بستر تک بلا کر کے خدا کی قسم تیری آبرو کے ساتھ کھلواڑ کریں گے۔ آٹے کی بوریاں تیرے گھر میں بعد میں پہنچائیں گے، اپنا بستر پہلے گرم کریں گے۔ کئی بیواؤں نے کہا بچوں کا رونا پلکنا گوارا نہیں ہوتا، کسی سے سوال کرو تو جسم کا سودا کر لیتا ہے۔ کہاں غیرت پر گئی ہمارے قوم کے جوانوں کی، جس حضور نے مدینہ کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کے درس دیا تھا جب بیوہ تجھ سے کوئی سوال کرو تو گھر میں آٹے کی بوریاں بعد میں پہنچانا، پہلے بیوہ کے گھر پہ آٹے کی بوریاں پہنچا دو۔ اس قوم کے چاہنے والوں کس جنگل راج میں کھو کر کے بیٹھے گئے، اس محبت رسول کا مشن صرف کتابوں میں ہے، آج محبت رسول کو زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ اب اللہ اکبر، وہ قوم کی بچیاں جب بھوک اپنے بچوں کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا نا، وہ قوم کی وہ عورت مجبور ہو کر کے اپنے جسم کا سودا کر لیتی ہے۔ اس کے بعد قوم کے لوگ اس کو تانا دیتے یہ تو جسم کی پجارن ہو گئی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس قوم کو، اس بچی کو برباد کرنے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کے پاس دولت تھا، وہ لوگ ہیں جن کے پاس طاقت تھا۔ خدا کی قسم میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، خدا ایسا نہ کرے وہ دن کبھی نہ لائے اگر اس جگہ ہماری بہن اور بیٹیاں ہوتی تو کیا ہم اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ کرتے؟ اگر جس بہن نے تجھ سے سوال کیا تو اپنا بہن سمجھ کر کے، جس طرح سے مدینے میں میرے حضور نے فرمایا جو کسی بیوہ کو دیکھے اپنی بہن سمجھ کے مدد کرے اللہ اسے ایک حج کا ثواب عطا کرے گا۔ اللہ اکبر، قوم کے جوانوں اس طرح سے اپنے قوم کی بیواؤں کی مدد کیا کرو، اپنے قوم کی بچیوں کی مدد کیا کرو۔ اللہ اکبر، ایسے عالم میں جو ہے حضرت عبداللہ بولے نا میں یتیم تھا، میرے چچا نے مجھے پالا تھا، میں بہت بل کھا کے اپنے گلیوں میں چلتا تھا، میں مدینہ کبھی نہیں گیا تھا، میں مدینہ کا راستہ جانتا تک نہیں تھا۔ حضرت جو ہے عبداللہ بولے نا اللہ اکبر، ایک مرتبہ میرے چچا نے کہا عبداللہ تمہیں جانا ہے، کہاں جانا ہے؟
جا کر کے ایک کام کرنا اور پلٹ کر کے جلدی آنا۔ حضرت عبداللہ بولے نا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار ہو کر کے کہیں سے تشریف لا رہے تھے۔ اللہ اکبر، جب اونٹنی پہ وہ سوار تھے نا دوست پر والوں، جیسے علامہ جابر صاحب ہو یا علامہ اعظم صاحب ہو یا میرے ان میں سے کوئی بھائی ہو، ایک انسان جب قریب رہتا ہے تو حسین دکھتا ہے، انسان کہتا ہے دیکھو کتنا اچھا انسان ہے۔ ایک انسان دور سے دیکھو تو وہ بڑا جمیل دکھتا ہے، پاس جب ہوتا ہے تو اتنا خوبصورت نہیں دکھتا۔ پتہ کیا چلا ایک انسان پاس سے حسین دکھے دور سے جمیل نہیں دکھتا، دور سے جمیل دکھے پاس سے حسین نہیں دکھتا۔ ایسا ہوتا ہے نا دوست والوں کہ نہیں ہوتا؟ تو بولو نا، میں کی گفتگو ختم کر دوں، بولے نا ذرا مچل کے کہ سبحان اللہ۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو بولے سبحان اللہ۔ ایک انسان دور سے جمیل دکھے پاس سے حسین نہ دکھے، پاس سے حسین دکھے دور سے جمیل نہ دکھے، لیکن دوست پر والے جس مصطفیٰ کو میں نے دل دیا ہے نا، جس آقا سے میں نے پیار کیا نا، خدا کی قسم وہ آقا اتنے حسین ہے، اتنے حسین گئے، جس نے مصطفیٰ کو پاس میں بیٹھ کر کے دیکھا وہ پکار اٹھا وا حسن من کلم ترقت عینی و اجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ آقا آپ اتنے حسین ہیں، اتنے جمیل ہیں، اتنے حسین ہیں، اتنے جمیل ہیں، آپ کے جیسا میں نے کسی کو نہ دیکھا، آپ کے جیسا میں نے کسی کو نہ دیکھا۔ آقا کائنات کے اندر کسی ماں نے آپ کو ایسا جنا ہی نہیں، آپ کے جیسا کسی ماں نے پیدا ہی اپنے کوکھ سے کوئی بچہ نہیں کیا۔ آقا آپ جیسا چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ویسا پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر، ایک انسان 1400 سال کے بعد دور سے حضور کو دیکھا، وہ پکار اٹھا وہ کمال حسن حضور کے حکمان نقش جگہ لگی، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں لگی۔ کوئی پوچھے کہ یہ تو بات وہ کر رہے کہ حضرت حسان کی بات کیے، اعلیٰ حضرت کی بات کیے، کھڑا ہو جائے مجمع سے کہے اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا، تو میں آؤ ایسے شخص کی بات کروں جس نے آدم کو بھی دیکھا، شیش کو بھی دیکھا، یانس کو بھی دیکھا، کینان کو بھی دیکھا، ملاحل کو دیکھا، بیارت کو دیکھا، ادریس کو دیکھا، متبشر کو دیکھا، صالح کو دیکھا، ہود کو دیکھا، زکریا کو دیکھا، موسیٰ کو دیکھا، عیسیٰ کو دیکھا، زمین کو دیکھا، پورب کو دیکھا، پشچم کو دیکھا، زمین کے اندر دیکھا، عرش کو دیکھا، لوح کو دیکھا، قلم کو دیکھا، جنت کو دیکھا، پوری دنیا کو اتھل پتھل کے دیکھا۔ اب آپ کہیں گے وہ کون ہے؟ وہ کوئی اور نہیں، سدرہ کا مکی جبریل امین ہے۔ اے جبریل یہ تو بتا دے پوری دنیا کو تم نے دیکھا، پتا محمد کے جیسا کسی کو دیکھا؟ جبریل بولے قلبت الارض ومشارقها ومغاربها لا مرا مثل محمد۔ اعلیٰ حضرت بولے یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد۔ حضور کے جیسا میں نے کسی کو نہ دیکھا، حضور کے جیسا میں نے کسی کو نہ دیکھا۔ جبریل بولے حضور کے جیسا۔ احمد رسول کانفرنس علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی ضیاء الحق صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فرمایا حضور کے جیسا میں نے کسی کو نہ دیکھا، کہا بل کھا کے چلتا، بل کھا کے چلتا، لیکن جب میں نے حضور کو دیکھا نا، میں حضور کو ٹک ٹکی نظروں سے دیکھنے لگا۔ ٹک ٹکی نظر سمجھتے ہیں نا، سمجھتے ہیں نا دوست پر والوں، یعنی انسان یوں کر لے اسے بولتے اپنی زبان میں ٹک ٹکی نظر۔ بولے نا حضور کو چورا یعنی چوری کی نظروں سے دیکھتا تھا، اس سے آسان میں نہیں کر سکتا۔ کہا حضور کو دیکھا نا، حضور کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ یا رب اللہ پھر کیا دیکھا؟ کہا حضور کی انگلیوں کو نہیں دیکھا۔ کائنات میں کوئی انسان بولے طلبے سے کسی کے محبت کوئی کیا آج تک؟ کسی کا طلبہ بہت زیادہ حسین ہو انسان دل کی بازی ہار جائے؟ ایسا کوئی انسان ہی نہیں ہے کہ جس کے طلبے کو دیکھ کر کے انسان جان دے دے۔
اللہ نے صرف ایک شخص کو پیدا کیا، وہ ہم سب کے آقا جناب محمد عربی ہے۔ فرمایا خدا کی قسم جی، حضرت عبداللہ بولے مصطفیٰ کے انگلی کو نہیں دیکھا، مصطفیٰ کے چہرے کو نہیں دیکھا، مصطفیٰ کے زلفوں کو نہیں دیکھا، حضور اونٹنی پہ سوار تھے، مصطفیٰ کے قدموں کے تلووں کو دیکھا، تلووں کو دیکھا۔ جبھی تو عشق کے مفتی کو بات کہنی آتی ہے، فرماتے ہیں جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، اور زور سے بولے، میرے ساتھ بولے، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ میرے نبی وہ ہے نا، خدا کی قسم آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک کسی نبی کے امت نے اپنے نبیوں کے تلووں کا غسالہ نہ پیا، لیکن دائی حلیمہ کا بیان ہے نا، جب مصطفیٰ کریم کے غسالے کی کمی پڑ گئی نا تو ایک حوض کھدوایا، مصطفیٰ کے تلوے کو اس میں ڈالا اور کہا جس کے بچے بیمار ہونا وہ اس حوض سے پانی لے جائے، اللہ اس کے بچے کو شفا عطا کرے گا۔ حضرت امام شعرابی بولے نا، جس نے مصطفیٰ کے تلووں کا غسالہ پیا نا، برکت یہ تھی کہ آنے والے وقت میں وہ حضور کا صحابی، وہ حضور کا صحابی بن گیا، حضور کا جانثار بن گیا، صرف تلووں کو دیکھنے کے بعد، تلووں کا غسالہ پینے کے بعد۔ حضرت فضالہ بولے نا، کبھی تو کسی عاشق نے کہا کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہے، کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ فرمانے لگے اللہ اکبر، حضور ایسا پیار کرتا نا، ایسا پیار کرتا، صرف حضور کو میں نے کیا دیکھا نا، حضور کے تلووں کو دیکھا نا، میں نے کہا یا اللہ ایسے بھی انسان ہوتے ہیں۔ فرمایا جس کا تلوہ اتنا حسین ہے اس کا جلوہ کتنا حسین ہوگا۔ فرمایا حضور کے پیچھے دوڑ لگا دی، دوڑتا رہا دوڑتا رہا دوڑتا رہا نا، مدینے والی سرکار کو پیار آ گیا، مدینے والی سرکار کو پیار آ گیا۔ کس نبی کو پیار آیا بیان کر دوں؟ ایسے نہیں حسن مصطفیٰ سنا جاتا۔ آپ کے چہرے پہ حضور کا نام سن کے مسکراہٹ ہونی چاہیے، مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ فرمایا مدینے والی آقا کو پیار آ گیا، حضور سواری سے اترے۔ کس نبی کو پیار آیا؟ جس کے صدقے میں زمیں بنی زما بنا، مکی بنی مکہ بنا، چنی بنی چنا بنا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو محبوب میں اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ کرتا۔ اللہ اکبر، وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، اللہ اکبر، جب جو ہے اونٹ کی زین سے زمین کی طرف آئے نا، مصطفیٰ کو جب پیار آیا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب پیار آیا نا، خدا کی قسم آقا اترے نا، جس کے صدقے میں جو ہے زمین کا فرش لگایا گیا، آسمان کا شامیانہ تانا گیا، 1,24,000 انبیاء کو بھیجا گیا۔ اس نبی آخر الزمان کے صدقے میں اللہ اکبر ہمیں اور آپ کو زندگی ملی، جس نبی کے صدقے میں بریلی کے قلندر نے کہا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، رہن میں زبا تمہارے لیے، وطن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، کل اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اس نبی آخر الزمان کا جب جلوہ دیکھا نا تو میں خدا کی قسم حیران ہو گیا، مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتا رہ گیا، میں یوں دیکھتا رہ گیا، یا اللہ رب کعبہ کی قسم ایسے بھی انسان ہوتے ہیں؟ اتنا حسین تو میں نے دیکھا نہیں۔ اے عبداللہ تو اپنے شہر کی گلیوں میں بل کھا کے چلتا تھا نا، بڑا حسین بنتا تھا نا، اب تیرے حسن کی باتیں کہاں چلی گئی؟ زندگی پھیکی سی لگنے لگی، حسن پھیکا سا لگنے لگا، ایسا لگتا تھا کہ ساری خیرات مصطفیٰ کے تلووں سے ملی ہو عبداللہ کو۔ حضرت عبداللہ بولے نا، دل کی بازی ہار گیا، کچھ نہیں بولتا تھا۔ انہوں نے کرم فرمایا، یوں چہرے پہ ہاتھ رکھا، کہا جوان بولتا کیوں نہیں؟ کہا جب لب سے جو ہے آواز نکلی نا تو خدا کی قسم اتنا شیریں آواز تھا نا، میں تو کھو ہی گیا۔ میں نے کہا اے جوان میں تو دل کی بازی تم پہ ہار بیٹھا۔ کہا کہ اتنا پیار کرنے لگا، کہا مجھے جو ہے اللہ اکبر اگر میرے چچا نے مجھے بھیجا نہ ہوتا نا، میرا بابا زندہ ہوتا، میں تمہارے پاس تمہارے ساتھ چلتا، لیکن اب وقت کی حالات ایسے ہیں نا، میں آپ کے ساتھ تو نہیں جا سکتا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا تو کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھایا۔ اب کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے اونٹنی پر جب سوار ہوئے نا، اپنی ناقہ پہ سوار ہوئے، جب اونٹنی مدینے کی طرف جاتی
وہ اپنے جو ہے قبیلے کی طرف جا رہے تھے نا، اللہ اکبر کہتے ایک طرف دوڑتا پھر مصطفیٰ کی اونٹنی کی طرف جو ہے قدموں سے لپٹ جاتا، کبھی اونٹنی جہاں قدم رکھتی اس خاک کو اٹھا کر کے اپنے چہرے پہ ملتا، پھر چچا کی یاد آتی، چچا نے کہا تھا جلدی واپس آنا، اس مجبوریوں نے میرے پیروں میں بیڑیاں لگاتی تھی، میں پلٹ کر کے جب گیا نا، اللہ اکبر اپنے گھر جب پہنچانا، لیکن وہ چہرے کا خیال میرے نظروں سے نہ گیا، وہ مسکرانا میرے نظروں سے نہ گیا، وہ بولنا میرے نظروں سے نہ گیا، فرمانے لگے نا خدا کی قسم جب میں اپنے گھر میں کام کرتا اب دل نہیں لگتا تھا، کام کاج میں دل نہیں لگتا، کبھی روتا کبھی ہنستا، کبھی روتا کبھی ہنستا، اللہ اکبر اتنا پیار کرنے لگا۔ چچا نے کہا اے عبداللہ یہ تو بتا دے اس سفر سے جب سے تو آیا کبھی روتا ہے کبھی ہنستا ہے، آخر تجھے ہو کیا گیا ہے؟ کہا بات یہ ہے چچا نا میں اپنے دل کی باسی ہار بیٹھا، میں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا۔ کہا کیا بات کہہ رہا ہے؟ ارے جس نے مکے میں ایک نیا دین لے کر کے آیا اس کا تم نے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ اکبر جس کی بولی سن کر کے بی بی نے اپنے شوہر سے طلاق لے لیا کہ اس کا کلمہ تو نے پڑھ لیا۔ چچا نے خوب مارا، جب خوب مارا جسم سے خون بہنے لگا، کہا ایسا ہے نا اب تو اس محمد کا دین چھوڑ دے۔ جس کو مارا جانے لگا نا لب پہ مسکراتے تھے۔ اللہ اکبر دوسرا دن آیا پھر کبھی روتے کبھی ہنستے، پھر چچا نے مارنا شروع کیا نا تو اپنے بابا کو یاد کرتے، اے میرے مولا یہ قدرت کا تیرا کیسا کرشمہ ہے، اگر آج میرا بابا زندہ ہوتا نا تو میرے چچا میرے جسم پہ کوڑے نہ مارتا، آج میرا چچا مجھے جو ہے کبھی ستاتا تک نہیں، آج میرا چچا مجھ پہ ظلم کرتا، اگر میرا بابا حیات میں ہوتا نا تو آج مجھے مدینے کی طرف جانے کی اجازت دیتا، مجھے اس طرح سے ستاتا نہیں۔ حضرت عبداللہ بولے نا مجھے میں مار کھاتا ہنستا، 15 دن تک مسلسل مار کھاتا رہا، میرا چچا تھک ہار کر کے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد میرے چچا نے ایک نئی ترکیب سلجھائی، ایک کانٹے لے کر کے آتا، لوہے کی سلاخیں گرم کرتا نا اور گرم جو ہے لوہے کی سلاخ کو میرے گلے میں ڈال دیتا اور اس کے بعد قبیلے کے بچوں سے کہتا یہ پاگل ہو چکا ہے۔ قبیلے کے بچے جو ہے نا اس لوہے کی سلاخ اس زنجیر کو پکڑ کر کے مجھے گھسیٹتے، خون نکلتا، پتھر مارتے، لیکن میں شکوہ زبان پہ نہیں لاتا، میں تو مصطفیٰ کے چہرے کا تصور کر کے جمال مصطفیٰ کو اپنے نظروں میں بسا کر کے سارا درد سہتا رہا، ساری مصیبتیں سہتا رہا، ساری تکلیفیں سہتا رہا۔ حضرت جو ہے عبداللہ بولے مار کھاتا تھا اور اس کے بعد میرے چچا نے جو ہے اللہ اوپر چٹائی کا دھواں دیا، پتھر مارا اور اس کے بعد دیوانہ کہہ کر کے پورے سماج میں مجھے بدنام کیا۔ ایک دن میں بیٹھ کر کے رو رہا تھا، کہہ رہا تھا بابا اگر آج تم ہوتے تو یہ ظلم میرے ساتھ نہ ہوتا، میرے بابا اگر آج تم ہوتے نہ مجھے سینے سے لگاتے، بابا ایک دن مارتے اس کے بعد نہ مارتے، چچا بہت مارتا ہے، چچا بہت مارتا ہے۔ اتنا دیکھا آنکھوں سے آنسو چھلک اٹھے، چچا نے جب دیکھا نہ ترس کھایا، کہا عبداللہ تم کیا چاہتے ہو؟ کہا چچا جو ہے ایک مرتبہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں نا میرے زندگی کی ساری کمائی لے لو نا لیکن مجھے مصطفیٰ کے پاس جانے کی اجازت دے دو، مجھے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنا ہے نا، چچا دل سے مصطفیٰ سے پیار کرتا ہوں، چچا جتنا مارنا ہے مار لو نا لیکن اس دل پہ جو ہے ایک جو ہے دل کو نہ چھونا، اس دل پہ نہ مارنا، ان آنکھوں کو پہ نہ مارنا۔ کہا کیوں نہ ماروں؟ کہا اس دل میں میرے مصطفیٰ رہتے ہیں، ان آنکھوں کو مت جو ہے ستانا کیونکہ ان نظروں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ چچا جتنا مارنا ہے اتنا مارو لیکن دل پہ ایک جو ہے ایک پتھر نہ مارنا، ان آنکھوں کو کوئی تکلیف نہ دینا۔ چچا نے کہا اتنا پیار کرتا ہے، تھکار کے چچا نے کہا دیکھ عبداللہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اگر تم محمد کے پاس جانا چاہتا ہے نا تو 3 آپشن تیرے پاس ہیں، تاریخ کا مورخ لکھتا ہے 3 آپشن، اگر تو چاہے تو جائے مصطفیٰ کے پاس، ورنہ جو ہے تجھے اگر اس میرے جو ہے منظور نہیں ہے میرے جملے تو یاد کر تجھے جانے کی اجازت نہیں۔ مسکرا کے بولے چچا بول کون سا جملہ ہے؟ کہا تیری زندگی کی جو ساری کمائی ہے نا وہ لا کے مجھے دے پھر مصطفیٰ کے پاس جا۔ حضرت عبداللہ جوانی میں جتنا بھی کچھ کمایا تھا نا حضور کے نام پر حضور کو دیکھنے کے لیے سارا جملہ ساری دولت اکٹھا کی، چچا کے قدموں میں ڈالا، کہا پوری زندگی کی کمائی میں نے لا کے دے دیا۔ اللہ اکبر کمائی دی نا، اس کے بعد فرمایا
فرمایا میرا دوسرا سوال یہ ہے اس سے بھی تجھے پورا کرنا پڑے گا. کہا بول چچا کیا سوال ہے؟ کہا جو دولت تیرے حصے میں ہے نا وہ دولت میرے نام کر پھر جا. کہا چچا دولت بھی تیرے نام کر دیا. اللہ اکبر. کہا اب جانے کی اجازت دے دو. جوان تھے ہٹے کٹے تھے. کہا جس پہ جو کپڑا ڈالا نا یہ کپڑے بھی میرے, یہ کپڑے بھی اتار دے. ایک جوان شخص کپڑا اتارے گا تو کن حالات میں ہوگا؟ درخت کے پتوں سے اپنے سطر کو چھپایا نا اور اس کے بعد کپڑے. کہا چچا یہ لے لو. اس کے بعد پلٹ کر کے نا غم میں جو دل میں باپ کا احساس ہے, باپ کو یاد کر رہے ہیں, حالات کا رونا رو رہے ہیں, اپنے حالات زار کو دیکھ رہے ہیں. جب ماں کے قریب پہنچے نا ماں کا چہرہ دیکھا نا کہا ماں ایک پوری زندگی میں نے تجھ سے کچھ سوال نہ کیا ماں, میں نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا, لیکن آج ایک بیٹا اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے اپنے ماں سے کچھ مانگنا چاہتا ہے. اے ماں پوری زندگی میں نے تجھ سے کوئی سوال نہ کیا, کھلونے نہیں لائی نہ لائی, میں نے رویا نہیں, شکوہ نہیں کیا, بھوکا رکھی میں نے فاقہ کیا, ایک کپڑے جو پہنا دیا میں نے پہن لیا, لیکن ماں ان کپڑوں میں ان پتوں میں محبوب کے پاس جا رہا ہوں, حیا آتی ہے ماں چچا سے کپڑے دلاتے, میں حضور کو دیکھنے جا رہا ہوں, میں نے حضور کا کلمہ پڑھا. ماں نے کہا میں تو سفارش نہیں کر سکتی بیٹے, وہ تجھے پھر مارے گا. ماں نے ایک پتلا سا دو دوپٹہ نکالا, کہا ایک سے جسم چھپا لے, ایک کا جو ہے احرام کی طرح ڈال لے, اور بیٹے جلدی سے آبادی سے نکل کے محبوب کے پاس چلے جا. حضرت عبداللہ اب نکلے ہیں نا اپنی آبادی سے, مدینہ کبھی گئے نہیں تھے, حالات ایسے بنے, مدینہ میں کوئی رشتہ داری بھی نہیں تھی, رات کا تہائی پہر ہے, اندھیرا چھایا ہوا ہے, سورج جو اللہ اکبر غروب ہے, چاند جو ہے چھپ گیا ہے, رات کے تہائی پہر میں ایک سنسان راستے پہ, جس راستے پہ کبھی سفر نہیں کیا, اجنبی راستے پہ چل رہے گئے, جہاں ببول کے درخت کے کاٹے گئے, جہاں کھجوروں کی ٹہنیوں کے کاٹے گئے, جہاں نکیلے پتھر ہیں نا اس گلی سے حضرت عبداللہ کا گزر ہو رہا ہے, ان گلیوں سے حضرت عبداللہ کا گزر ہو رہا ہے نا. مدینہ کبھی نہیں گئے, اللہ اکبر, کبھی روتے کبھی آسمان کی طرف دیکھتے, اور تھکار کر کے ایک جگہ بیٹھ گئے. کہا عبداللہ گھر چھوڑ دیا, دولت چھوڑ دی, جسم سے کپڑے چھوڑ دیے, اور یہ برفیلی رات ہے, سردیوں کی رات ہے, پہاڑی علاقوں میں سردیاں زیادہ ہوتی ہیں, برف کی بارشیں ہو رہی ہیں, ایسے عالم میں تو عشق کا سودا کر کے نکلا ہے. یار ایک مرتبہ طلبے کو دیکھا, کلمہ پڑھ کر کے آیا, اگر تجھے پہچاننے سے انکار کر دیا نا تو بتا کون سا چہرہ لے کر کے پھر کہاں جائے گا, گھر تو جا نہیں سکتا. پھر دل میں خیال آیا نا جو محمد سے پیار کرتے ہیں نا وہ حالات کا رونا نہیں روتے ہیں, وہ حالات کو سے سمجھوتا نہیں کرتے, وہ حالات چاہیں جو بھی کچھ ہو محمد سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. فرمانے لگے اب چلتے ہیں. اب مدینہ کے دن بھر سفر کیا, رات کے تہائی پہر میں اللہ اکبر ایک شخص نکلا, فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ کسی نے کہا یہ شہر مدینہ ہے, یہ علم و حکمت کا شہر ہے, اسی مدینے کی گلیوں میں وہ نبیوں کا امام رہتا ہے جس کے لیے عبداللہ تم آئے ہو. اللہ اکبر. حضرت مدینہ کی گلیوں کی طرف جب عاشق مدینے کی طرف جاتا ہے نا تو دو کیفیت دوست پر والے ہوتی ہے, یا تو قدم جو ہے آہستہ آہستہ رکھتا ہے, یا تو مدینے کی شہر کی طرف دوڑ لگاتا ہے. دونوں صحیح ہے, جو قدم آہستہ رکھتا ہے نا وہ تقدس مدینہ کا خیال رکھتا ہے, اور جو دوڑ کر کے چلتا ہے نا اس کی آرزو یہ ہوتی ہے اگر موت آنی ہو تو نبی کے مدینے میں آ جائے, اگر مرنا ہو تو نبی کے مدینے میں آ جائے. کسی عاشق نے کہا تھا بہار خلد کا مظہر مدینہ آنے والا ہے, عقیدت سے جھکا دو سر مدینہ آنے والا ہے, پہنچ جاؤ نبی کے آستانے, کر تو آ جانا یہ کہہ دو موت سے جا کر مدینہ آنے والا ہے. نظر آئے جو اس کا سر تو پیشانی جھکا دینا, ٹھہر جائے دل مستر مدینہ آنے والا ہے. جس مدینے کی گلیوں میں پہنچ کر کے آلہ حضرت بولے نا وہ صبح لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دلائے بہار پھرتے ہیں, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. فرمایا اس مدینہ پہنچے, اس شہر مدینہ کی طرف پہنچے. اللہ اکبر. اب پہنچ گئے, جب مدینہ میں پہنچے نا مدینے کی گلیوں میں چلنے لگے, دروازے سب کلوز تھے, کوئی دروازہ اوپن نہیں تھا.
کوئی رشتہ داری نہیں تھی، کوئی شناسائی نہیں تھی، کوئی جانتا نہیں تھا. دوپٹہ پہن کے گئے تھے، ماں کے آنچل کو اوڑھ کر کے گئے تھے. اللہ اکبر، جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا اللہ کا گھر ہوتا ہے. اعتکاف کی نیت کر کے لوگ مسافر شہروں میں مسجد میں آرام کر لیتے، وضو خانے پہ آرام کر لیتے. اللہ اکبر، ایسے عالم میں پلٹ کر کے مسجد نبوی کی طرف بڑھے. اللہ اکبر، مسجد نبوی کے چوکھٹ پر جیسے ہی دوست پروالوں پہلا قدم رکھا نا، کسی نے کہا السلام علیکم عبداللہ تم آ گئے. کیا فرمایا؟ دل میں خیال تھا، کوئی جانتا تک نہیں، کوئی پہچانتا تک نہیں. مسجد کی چوکھٹ پہ قدم رکھا کہ عبداللہ تم آ گئے. حضرت عبداللہ بولے یار مدینے میں کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی جانتا نہیں، اس سے پہلے مدینہ آیا نہیں، اپنے قبیلے میں جوانی گزار دی، آخر میرے نام سے کون آشنا ہے. فرمایا عبداللہ تم آ گئے. جب پہنچا اندر کہا بھائی میں مدینہ کبھی نہیں آیا، میرا نام تمہیں کیسے پتا ہے؟ کہا عشاء کی نماز پڑھ کر کے نا میرے محبوب کے پیچھے جب لوگوں نے نماز پڑھانا سب اپنے اپنے گھر کی طرف جانے لگے. میرے مصطفیٰ نے کہا بلال تم ٹھہر جاؤ، میری یہ چادر لے لو نا. میرا ایک عاشق دولت چھوڑ کر کے، گھر چھوڑ کر کے، لباس اتار کر کے آ رہا ہے، اس کا نام عبداللہ ہوگا، اپنے ماں کا آنچل پہن کر کے آ رہا ہوگا، اور وہ ٹھنڈک لگی ہوگی، یہ کھجور بھوکا ہوگا، کھجور کھلا دینا، کھلانے کے بعد اس سے کہہ دینا کمبل اوڑھ کر کے وہ آرام کرے نا. صبح کے وقت نبیوں کا امام اس کی زیارت کرنے خود آئے گا. اللہ اکبر، جب اتنا سنا نا حضور کی مسجد میں تشکر کے آنسو جھم جھم برس کر کے آنسو روئے. کہا میں نے کیا محبوب کے بارے میں سوچا تھا کہ مجھے جانیں گے نہیں، پہچانیں گے نہیں، لیکن میں اس نبی سے پیار کرتا ہوں نا جو گھر سے نکلنے سے لے کر کے مدینہ تک پہنچنے تک میرے حالات پر رحم کرتا ہے، میرے حالات کو جانتا ہے. حضرت عبداللہ بولے نا رات آنکھوں سے نیند غائب ہو گئی، سفر کی تکان غائب ہو گئی نا. اللہ اکبر، حضرت عبداللہ بولے نا میں انتظار میں بیٹھ گیا، پوری رات گزر گئی. اللہ اکبر، اذان فجر کی ہو گئی، سب مسجد میں در جوق آنے لگے، لیکن وہ نہیں آیا جس کے لیے میں آیا تھا. حضرت عبداللہ بولے نا جب سب آ گئے نا اچانک ایک شخص آیا جس کے استقبال میں سب کھڑے ہو گئے. وہ کون آیا تھا؟ جس کے بارے میں ایک عاشق نے کہا تھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. وہ نبی آیا، جب آیا نا میرا مصطفیٰ نا، جب آئے نا میرے کریم آقا، نماز کی امامت فرمائی فجر کی، اور اس کے بعد آقا کی عادت تھی فجر کی نماز کے بعد لوگ بیٹھ جاتے، آقا سب سے احوال پوچھتے، لیکن آج لوگ بیٹھے تھے نا آقا کسی سے کچھ نہ کہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرا عبداللہ کہاں ہے، ذرا کھڑا ہو جا، اے عبداللہ ذرا قریب آ جانا. مصطفیٰ کریم نے یوں بازوؤں کو کشادہ کر دیا اور فرمایا عبداللہ ذرا میرے باہوں میں آ جانا. عبداللہ تیری قسمت پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، تیرے استقبال کے لیے نبیوں کا امام کھڑا ہو گیا ہے. اللہ اکبر، مصطفیٰ کریم کے قدموں میں گرے اور فرمایا آقا سب کچھ چھوڑ دیا، اب جاؤں گا. کہا مصطفیٰ نے کہا جو مصطفیٰ جسے اپنے قدموں میں جگہ دے دیتے ہیں نا وہ کائنات میں کسی اور در پہ نہیں پلتا ہے. مصطفیٰ کی قدر وہ در ہے نا اللہ اکبر جہاں جبریل بھی سوالی بن کر کے آتے ہیں. اللہ اکبر، مصطفیٰ کا در وہ در ہے نا جہاں ابو بکر جو ہے احترام کرتے ہوئے آتے ہیں، عمر نظریں جھکا کر کے آتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں نا جب آتے ہیں، کسی عاشق نے کہا تھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے. واہ واہ واہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ پوچھ لیجئے، آپ خود پوچھ لیجئے، آپ خود پوچھ لیجئے لوگوں سے. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. یہ ہے حضور سے محبت کرنے والوں، حضور سے بے پناہ محبت کرو. حضور سے لوگ سمجھتے ہیں نا لمبی گاڑیوں سے چل لینا یہ کامیابی کی دلیل ہے. بیٹے کے ہاتھ میں 1 لاکھ کی موبائل ہو ایپل کے، میں کہتا ہوں نا آئی فون بعد میں خریدنا. 1.5 لاکھ کر آئی فون خریدو گے نا جنت کی ضمانت نہیں مل سکتی. دوست پور والے مل سکتی ہے. 1.5 لاکھ کی موبائل خریدو گے، گر گئی، اسکرین پھوٹ گیا، پوجی بھی خراب،
شوق بھی خراب. لیکن اگر موبائل خریدنے سے پہلے 1.5 لاکھ کی موبائل میں پیسہ جو صرف کیا اس سے جنت نہیں واجب ہوگی, لیکن وہی 1.5 لاکھ روپیہ لگا کے حضور کے مدینے میں پہنچ جاؤ گے. حضور کا مدینہ دیکھ لو گے نا. میرے آقا فرماتے منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی, جو میرے مدینے میں آ گیا اس پہ میری شفاعت واجب ہو گئی ہے نا. تو حضور کا مدینہ دیکھ لو گے تو شفاعت مل جائے گی. اور پھر بعد میں شوق پورا کر لینا, بعد میں تمنا پورا کر لینا. اس لیے حضور کا مدینہ دیکھو, حضور کی سنہری جالی دیکھو, حضور کا وہ مدینہ دیکھو جن مدینے میں حضور نے تبلیغ کیا, اور ایسی خدا کی قسم تبلیغ کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا, ایک آخر بات دوست پروالو, شاید اب گفتگو ختم کرنی چاہیے. ایک آخر بات میں کہتا ہوں, خدا کی قسم دنیا کی کوئی ایسی درسگاہ یا یونیورسٹی نہیں ہے. میں انڈیا کے باہر کا سفر کیا, بڑے بڑے یونیورسٹیوں کا دورہ کیا, لیکن یاد رکھیں اتنا کامیاب میرے بھائی معلم میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں, آقا جیسا کوئی نہیں. 2 سال میں میرے مصطفیٰ نے 2 سال ہجرت کے بعد مدینے میں جنگ ہی نہیں کیا, لیکن اس کے باوجود فتوحات بڑھتے گئے. اور 2 سال کے بعد حضور نے بغیر کسی کتاب کے, بغیر کسی لائبریری کے, بغیر کسی سلیبس کے, بغیر کسی کالج کے, حضور نے ایسی درسگاہ قائم کی اس سے پڑھنے والے لوگ ابو بکر بن گئے, وہاں سے پڑھنے والے اللہ اکبر ابو ہریرہ بن گئے, جنہوں نے امت کو حضور کا ذخیرہ حدیث عطا کیا. حضور کی وہ درسگاہ 8 سالہ زندگی میں حضور نے ایسی تبلیغ کیا, ایسا رول ماڈل لوگوں کو تیار کر کے دیا, ایسا قائد تیار کر کے دیا. خدا کی قسم جو قائد جس جگہ جاتا, جس گلی میں جاتا نا, وہ باتیں حضور کی کرتا. آج ہم شادیوں میں بفر سسٹم پر جاتے ہیں نا, تو اس کے بعد لوگ کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں. حضرت سعد ابن ابی وقاص مچل کے کہہ دے سبحان اللہ, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. حضور نے جنت کی ضمانت دیا, وہ 10 جن کو جنت کا مستہ ملا, اس مبارک جماعت کے لاکھوں سلام. یہ عشرہ مبشرہ ہیں. حضرت سعد ابن ابی وقاص مدینے سے روم گئے. جب روم کی وادی میں پہنچے نا, کلچر کی بات کرتا ہوں, لباس کی بات کرتا ہوں, تہذیب کی بات کرتا ہوں, کھانے پینے کی بات کرتا ہوں, حضور کے مشن کی بات کرتا ہوں, حضور کے شریعت کی بات کرتا ہوں. حضرت سعد ابن ابی وقاص جب گئے نا, ایک تنہا گئے تھے, تنہا گئے. وہاں کے روم کے بادشاہ کے وزیر نے جب تقریر کرنا شروع کیا, زبان پہ تالے لگ گئے. بادشاہ بولنا چاہتا تھا, زبان پہ تالے لگ گئے. تو جانتے ہیں کاہنیوں نے کہا یہ زبان پہ تالے اس لیے تمہارے لگے ہیں, تمہارا وزیر جو اچھی گفتگو کرتا نہیں بول پا رہا ہے, ایسا لگتا ہے کہ محمد کا کوئی غلام اس مجلس میں بیٹھا ہے, محمد کا کوئی عاشق اس مجلس پہ بیٹھا ہے. تو اس وقت شاہ روم نے کہا تجھے اس محمد کا واسطہ جس کا کلمہ پڑھ کر کے تو آیا ہے, ذرا کھڑے ہو جا. سعد ابن ابی وقاص نے میان سے تلوار نکالی, ہواؤں میں لہرایا اور فرش پہ مارا, قالین پھٹ گئی اور تلوار کے سہارے کھڑے ہو گئے. شاہ روم نے پانی پیش کیا نا, اللہ اکبر, وہ کھڑے ہو کر کے پانی پیتے تھے. سعد ابن ابی وقاص بیٹھ کر کے پانی پیا, اور اس کے بعد لوگوں نے کہا مصطفیٰ نے ایسے کو بھیجا جس کو پانی پینے کا سلیقہ نہیں معلوم, بیٹھ کر کے پانی پی رہا, بیٹھ کے کھانے کھا رہا ہے. سعد ابن ابی وقاص نے کہا اے روم کے بادشاہوں, تمہارے کلچر کی مجھے ضرورت نہیں ہے, میں تنو تنہا روم کی وادیوں میں مصطفیٰ کا کلچر دینے آیا ہوں. اس میں ایسی تبلیغ کیا, 1.5 لاکھ لوگوں نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کے خطبے کو سن کر کے کلمہ طیبہ پڑھ کر کے مسلمان. یہ ایسا کلچر دیا تھا مصطفیٰ کے دیوانوں نے. تو ایسی تہذیب لے کر کے جاؤ, ایسا مشن لے کر کے جاؤ. آپ کے نظروں میں حیا ہونی چاہیے, آپ کی نظریں جھکی ہونی چاہیے. جب آپ کی نظریں جھکی رہیں گی, مسجد کی طرف آؤ گے, نماز پڑھو گے, اپنے ماں باپ کا احترام کرو گے, اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے نا, تو خدا کی قسم جو ہے آپ کے بچے کامیاب ہوتے نظر آئیں گے. اور جو کچھ زندگی کی بہاریں ہیں نا, میں شعر سے اپنی
گفتگو کو ختم کرتا ہوں. جو زندگی کی بہاریں ہیں وہ سب میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. جو ہم بول رہے ہیں یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے. جو آپ بیٹھے ہیں تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساتھی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو. بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض تپش ہستی آمادہ اسی نام سے ہے. آؤ سب مل کر کے اس شعر کو پڑھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اور زور سے دوست پر والو آخر شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کھڑے ہو جائیں, صلاۃ و سلام پڑھ لیں. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایات پہ لاکھوں سلام. شہر یار ایران تاجدار حرم, شہر یار ایران تاجدار حرم, نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ جس سہانی گھڑی چمکاتے با کا چاند, جس سہانی گھڑی چمکاتے با کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب قیامت ہو, اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو, اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمات قدسی کا ہے ہاں رضا, مجھ سے خدمات مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایات پہ لاکھوں سلام. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ. صلوات اللہ علیکہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ, وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بیٹھ 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 بیٹھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ جو کچھ ذکر و اذکار ہوا, شیرین وغیرہ موجود ہے, سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. قبول فرما کہ ان سب کا ثواب حضور تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں خصوصیت کے ساتھ پیش کر کے مولا قبول فرما. کل انبیاء, کل اولیاء, کل شہداء, کل صالحین مولا تعالیٰ غوث و قطب خواجہ ابدال کی بارگاہ میں پیش کر کے مولا قبول عطا فرما. اس دوست پور کی سرزمین پر جتنے بھی اللہ والے موجود ہیں سب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. یہاں جتنے لوگ حاضر ہیں, اگر مولا تعالیٰ ان کے والدین کا سایہ سلامت ہے تو ان کو لمبی زندگی عطا فرما. جن کے والدین کا سایہ ان کے سروں سے اٹھ چکا ہے ان کی بے حساب مغفرت عطا فرما. جتنے لوگوں نے جس
مقصد کے تحت مولا تعالیٰ اس ذکر کو سجانے بسانے رچانے میں حصہ لیا، مولا ان کی زندگیوں کو سنوار دے، ان کی نسلوں کو سنوار دے، مولا تعالیٰ سب کو اس کے حلال کی توفیق عطا فرما، صدقے مقال کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہیں مولا ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما، حضور کی ولادت کے صدقہ و توسل سے مولا تعالیٰ آنے والی ہر بلا ہر مصیبت کو پہاڑوں پہ کھنڈرات پر دریاؤں پہ منتقل عطا فرما، جتنے لوگ یہاں مسلمان ہیں سب کی عزت و آبرو عقیدے ایمان کی حفاظت فرما، اللہم اشرح بالصلاة علی محمد صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها غمومنا واقضي بها ديوننا واغفر بها ذنوبنا واحسن بها حوالنا وبلغ بها أعمالنا وانصر بها حجتنا وتقبل بها توبتنا اللهم أهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيمن أعطيت واقضي لنا فيمن قضيت واغفر لنا فيمن غفرت اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك الجنة ما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار ما يقرب إليها من قول وعمل جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.